خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to another episode of This Week with Hazur. We are honored once again to present highlights of two virtual meetings with beloved Hazur with National Amla members from Canada and Finland. We begin with Saturday's Mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, met with Amla members of Ansarullah from Canada. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held official meetings virtually with National Amla members from Canada and Finland. On Saturday, Hazur, may Allah be his helper, met with National Amla members of Majlis Ansarullah, Canada. During the meeting, while speaking to Guide Tarbiyat, Hazur emphasized the fundamental importance of all office bearers observing the 5 daily prayers. دعا کے بغیر تو کام میں برکت نہیں پڑ سکتی۔ اگر ان کا خیال ہے کہ ان کی اپنی لیاقت کی وجہ سے، ان کے اپنے علم کی وجہ سے، ان کی اپنی محنت کی وجہ سے کوئی برکت پڑ جائے گی کام میں، تو وہ نہیں پڑ سکتی جب تک دعا ساتھ نہ ہو۔ اس لیے یہ چیزیں ان کو ذہنوں میں ڈالیں اچھی طرح۔ جی حضور، باقی ریگولر ہم میٹنگز وغیرہ ہم کرتے ہیں منظمین کے ساتھ بھی، ریجنل لازمین کے ساتھ بھی۔ ان کو میٹنگیں شیٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ 100% نماز تو 100% ہونی چاہیے۔ ایک عام آدمی مسلمان کے لیے 100% نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، کجا یہ کہ عاملہ کے ممبران کہتے ہیں جی ہم نے اتنے % پڑھی تو وہ بڑا اچھا رزلٹ ہو گیا۔ یہ تو کوئی اچھا رزلٹ نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہاں آئے تھے جب آپ لوگ اجتماع ہو رہا تھا یہاں UK کا، اس وقت میں نے اس اجتماع پہ جو آخری میرا خطاب تھا، میرا خیال ہے اس وقت بھی یہ توجہ دلائی تھی آپ لوگوں کو کہ نمازوں کی طرف توجہ دیں، یاد ہے؟ جی حضور 2015 میں جی یاد ہے۔ اس تقریر کو دوبارہ سن لیں۔ جی بہتر، اور دعا کی بھی درخواست ہے حضور کہ اب آگے کیونکہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں کووڈ کے، لوگوں کو کیسے واپس مسجد میں بھی لانا ہے، اب دیکھیں دعا بھی کریں۔ اچھا، اللہ فضل کرے۔ آگے کون ہے؟ السلام علیکم حضور۔ بعض دوستوں کو جب کوئی ذمہ داری دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ معذرت کرنے کی سے معذرت کر لیتے ہیں۔ آپ ذمہ داری دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ معذرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہی تو چیلنج ہے آپ کے لیے کہ کس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے دیکھا کریں نا انسان کو ذمہ داری اٹھانے والا ہے بھی کہ نہیں۔ کہتے رجال تو کوئی نہیں پڑا ہوا وہاں، لوگوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے۔ کینیڈا میں تلاش کریں بعض لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ باتیں کرنے والے بڑے ہیں تو ان کو ذمہ داری دو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف باتیں کرنے والے، دوسروں کے کام پہ تنقید کرنے والے اور مشورے دینے والے کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے اور اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ جب آپ ان کو کہنا اچھا آؤ بھی سامنے آؤ تم کام کرو، کہتے نہیں میرے پاس وقت نہیں تو میں پورا نہیں یہ کروں وہ کروں۔ وہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف انہوں نے باتیں کرنی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں، نئے لوگ تلاش کریں، نئے آنے والے تلاش کریں۔ اب یہاں بھی میں نے دیکھا ہے بعض صفِ دوم کے آپ نے لیے ہوئے ہیں انصار، اگر بڑی عمر کے نہیں آتے تو صفِ دوم کے انصار رکے ہیں کہ وہ آگے آئیں، ان سے کام لیں۔ آپ کی سیکنڈ لائن بھی تیار ہو جائے گی اور ٹریننگ بھی ہو جائے گی ان کی۔ اسی طرح آپ نے ایڈیشنل لگائے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ نائبین بھی لگائے جا سکتے ہیں بہت سارے، تو اس طرح بھی تربیت ہو جائے گی، تو آئندہ آپ کو مل جائیں گے لوگ کام کرنے والے۔ تو زبردستی تو آپ کسی کو اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اور کیا معیار کیا ہے آپ کا، کیوں آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو زبردستی؟ جس کی خواہش ہی نہیں کہ دین کی خدمت کرے اسے زبردستی آپ خدمت نہیں لے سکتے۔ اس لیے ایسے لوگ تلاش کریں جو واقعی دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں، صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں۔ آپ لوگ باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں لوگوں کی، ان کی اچھی طرح گہرائی میں جا کے پہلے غور سے مطالعہ کیا کریں ہر شخص کا، اور پھر دیکھیں کہ ہاں اس سے کس قسم کا کام لیا جا سکتا ہے، اور پھر کام لینے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ جی حضور، جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, ایک چیلنج سورٹ آف ہے کہ جو خدام الاحمدیہ سے صف دوم میں جو نئے انصار آتے ہیں ان کی طرف سے کافی پش ہوتی ہے کہ ہمیں سپورٹس ٹیم میں جیسے کہ خدام الاحمدیہ وہ کھیلتے آ رہے ہیں ان کے لیے اس طرح کی کوئی کی جائے. اس سلسلے میں حضور آپ کی کوئی ہدایت ہو. انتظام ہونا چاہیے. اس لیے سوال یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے تو خود انصار اللہ کا کام ہے ان کو گراؤنڈ مہیا کریں جس طرح خدام الاحمدیہ کرتی ہے. انسان آپ کو صحت جسمانی کا اس لیے بنایا گیا نا, آپ قائد سازانہ صحت جسمانی ہے. جی سر, جی تو بس پھر یہی تو سارا مسئلہ ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک شخص جو ہے وہ جب تک خادم ہوتا ہے بڑا اچھا ایکٹیو ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے, اور جب جو ہی وہ 40 سال کا ہوتا ہے انصار اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اس میں سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اگر وہ چاہے بھی کہ مجھے سستی پیدا نہ ہو تو انصار اللہ کے جو بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس کو سست کرنے میں بڑا کردار ادا کرنے لگ جاتے ہیں. اب 48 کی کوئی عمر تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کھیلنے کو دل نہیں چاہتا تو میرے فلانی لوگ 55 سال تک کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی گیم. ساکر نہ کھیلیں تو بیڈمنٹن کھیل لیں, وہ نہیں تو سائیکلنگ کر لیں, واک کر لیں, جاگنگ کریں. صف دوم اس لیے بنائی گئی تھی, ان کی ٹیمیں بنائیں, ان کے فٹ بال کی ٹیمیں بنائیں, ان کے دوسری کھیلوں کی ٹیمیں بنائیں, ان سے کھلوائیں, ان کے لیے ایکٹیویٹیز کا سامان مہیا کریں. تو یہ تو صدر صاحب صف دوم کا بھی کام ہے نا. مولانا صاحب آپ بھی اپنی ہمت کریں ہیں اور مہیا کریں ان کو. یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنا کہ وہ کھیلیں. کیوں سست بناتے ہیں آپ لوگ؟ تو ابھی تو آپ جوان ہیں, اتنی جلدی آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم 40 سال کے ہو گئے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے. اس لیے صف دوم بنائی گئی تھی کہ آپ بوڑھے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, 55 سال تک تو آپ بوڑھے کوئی نہیں. 55 سال کے بعد سوچا جائے گا کہ ہاں بوڑھے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو جوانوں کے جوان بننا ہے تو اس طرح بنیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو تازہ رکھیں. جو خدا الاحمدیہ میں وہ کرتے آئے ہیں ان کو جاری رکھیں انصار اللہ میں بھی. ٹھیک ہے, سائیکل سفر وغیرہ ہم کرتے ہیں لیکن اور سائیکل سفر کے علاوہ بھی تو کام ہے. سائیکل سفر تو ایک آئٹم تھا نا, باقی کام بھی تو ہیں, کھیلیں وغیرہ ہیں. مہیا کریں, گراؤنڈز مہیا کریں. اتنا بجٹ ہے انصار اللہ کا, اس میں سے مہیا کریں, ایلوکیٹ کریں کچھ بجٹ ان کاموں کے لیے. ٹھیک ہے نا. چلو پھر آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. اللہ حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. The following day, the National Majlis Amla of Finland Jamaat had the opportunity to meet Hazur Anwar, may Allah be his helper. Once again, the Amla members had the opportunity to seek Hazur's guidance on a range of issues. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, اکثر کا نام ارسلان اجاز ہے اور بطور سیکٹری مال خدمت کی توفیق مل رہی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. جو وصایا میں آمد صحیح لوگ اپنی حصہ آمد کا فارم صحیح پر کرتے ہیں حضور, اس میں کچھ کنفیوژن ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا چندہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, بجٹ صحیح نہیں ہے, انہیں اس طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے. ان سے کہا کہ جب وصیت کی ہے نا تو سچ بول کے اپنی آمد پہ چندہ ادا کرو, نہیں تو اگر مجبوری ہے وصیت چندہ ادا نہیں صحیح طرح کر سکتے تو وصیت منسوخ کرا لو, پھر بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر وصیت کر لینا. وصیت جی حضور انشاءاللہ. سچائی زیادہ ضروری ہے وصیت کرنے سے. جی حضور, سمجھ آئی. اور جو چندہ عام دینے والے ہیں وہ حضور چندہ عام دینے والوں میں کچھ کمزوری ہے. اس میں سے اکثر جو ہیں وہ نان ارننگ ممبرز بھی ہیں, تو اکثر کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو الاؤنس ہی بہت تھوڑا سا ملتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا, تو وہ چندوں میں اس حوالے سے تھوڑی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, ان سے کہو پھر آپ رخصت لے لیں, آپ کو الاؤنس ملتا ہے, آپ چندہ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دیں بے شک, لیکن اپنی آمد کم نہ لکھوائیں. کہہ دیں ہماری جو بھی آمد ہے نا ہم اس کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے اور ہمیں کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت دی جائے, تو وہ اجازت لے لیں. میں اجازت دے دیا کرتا ہوں ہر ایک کو. ٹھیک ہے, جی حضور انشاءاللہ. سچائی پہ قائم کریں, لوگوں کو زبردستی نہ کریں. کوئی ٹیکس تو ہے نہیں ہے, جن کی مجبوریاں ہیں ان کی مجبوری کو ٹھیک ہے اس کو مان لیتے ہیں ہم, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ یہ لکھیں کہ ہماری آمد کے مطابق ہم چندہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے, ان حالات میں ہمیں چھوٹ دی جائے کہ ہم اس کے مطابق چندہ اتنی شرح سے دیں, تو لے لیا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور, میں نے پوچھنا تھا کہ بڑھتے ہوئے آئلی مسائل کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی حضور.
وہ میری ایک کتاب ہے آئلی مسائل اور ان کا حل ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں اور لوگ اس کے اقتباس نکال کے نا اپنے گھروں میں دیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صبر اور حوصلہ، مردوں میں صبر کی کمی ہے، عورتوں میں صبر کی کمی ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے تو انتہا پہ پہنچ جاتی ہے. تو مردوں کو بھی نرمی اور پیار کا سلوک کرنا چاہیے، عورتوں میں بھی برداشت پیدا ہونی چاہیے. اور اس کے لیے مختلف وقتوں میں سیکٹری تربیت جو ہے اس کا کام ہے، اصلاحی کمیٹی اور تربیت جو ہے مختلف پروگرام بناتے رہیں، اور تاکہ مردوں اور عورتوں دونوں کی ٹریننگ ہوتی رہے. اور جب معاملے بگڑتے ہیں امور عامہ کے پاس تو تب آتے ہیں نا، اس سے پہلے سیکٹری تربیت کو فعال کر دیں. اگر آپ کے سیکٹری تربیت اچھا کام کرنے والے ہیں تو مسائل آپ کے پاس کم آئیں گے اور حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر حضور، پاک سر کا سوال تعلیم کے نظام سے متعلق ہے. یہاں اسکولوں میں اسلام کی تعلیم بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ سکھائی جاتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں وہ اپنی مرضی سے اسلام کے غلط عقائد معصوم بچوں کو سکھاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے اور اس طرح کی چیزیں. نہیں تو یہ غلط ہے نا، تو آپ لکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں، اسلام یہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی جماعت وہاں قائم ہے، تو اپنا منسٹری آف ایجوکیشن میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اتنا اثر و رسوخ ہو جانا چاہیے اب تک کہ وہ آپ ان کو کہیں لکھ کے، اور اخباروں میں بھی لکھیں کہ بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے یہ غلط طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، اور اصل اسلام کی تعریف یہ ہے، اور یہ ثابت شدہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے انٹیکٹ ہے اپنی اصلی حالت میں. اور اس کو بہت سارے اب تو ان کے اپنے لوگوں کی گواہیاں پیش ہیں. برمنگھم میں بھی ان کے یہاں ہوا تھا ایک ایگزیبیشن، وہاں انہوں نے ثابت کیا، دکھایا، اور جگہوں پہ آرٹیکل بھی آ چکے ہیں، غیروں کے بھی آ چکے ہیں، اور ثابت کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کا اپنا دعویٰ بھی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اب جرمنی میں انہوں نے کوشش کی ہے، تو وہاں انہوں نے پھر کہا اچھا بھی اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ہم نے سلیبس بنانا ہے، بتاؤ. مختلف فرقوں نے اپنے سلیبس بھیجے، لیکن جماعت احمدیہ نے جو سلیبس بھیجا تھا اسلام کی تعلیم کا بنیادی اسکول کے لیے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے، اور وہی پڑھایا جاتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑنا ہم نے. اسلام کی تعلیم، بنیادی عقائد، ارکان اسلام، ارکان ایمان، قرآن کریم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ چیزیں اور حدیثیں جو مشہور ہیں، وہ اس قسم کی باتیں، اور یہ تاریخ جو اتھینٹک تاریخ ہے، وہ یہ چیزیں دی جائیں. اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا کہ جہاں کسی فرقے کا کوئی بیان نہ ہو اور وہ ہر ایک کو منظور ہوا اور اس کے بعد قبول ہو گیا، تو اسی طرح آپ لوگ بھی کوشش کریں. کیوں نہیں وہاں کوشش کرتے؟ اور دوسری پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباروں میں لکھیں، اور بار بار مختلف احمدیوں کی طرف سے لکھا جائے کہ اس طرح پڑھایا جا رہا ہے، یہ تو آپ لوگ ہم غلط تعلیم دے رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے اسلام ہے. ہمارے سے تو نہیں پوچھا جاتا، آپ کس طرح بیٹھ کے یہ پروگرام بنا رہے ہیں. تو اس پہ کوشش کرنی پڑے گی، ایک پوری طرح مہم چلائیں اس کے لیے. جی حضور، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ آپ انشاءاللہ اخباروں میں بھی لکھیں گے؟ ہاں، اخباروں میں لکھیں، بار بار لکھیں. یہاں تو شور مچاؤ، پروٹیسٹ کرنے کی ان کو عادت ہے، اور شور سننے کی ان کو عادت ہے. جب شور مچائیں گے، لکھیں گے، بچوں کی طرف سے جائے گا، ماں باپ کی طرف سے جائے گا، خط بے شمار آئیں گے، مختلف جتنے بھی میڈیا ہے ان کا، اس میں لکھیں تو آپ ہی پریشرائز ہو جائیں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جی حضور. ٹھیک ہے نا؟ جی حضور. حضور، تبلیغی حوالے سے ایک سوال تھا کہ جب مختلف پروگرامز کے ذریعے جب تبلیغی رابطے بنتے ہیں تو لوگوں کی طبیعت میں کم گوئی کی وجہ سے وہ رابطے قائم رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس سے متعلق حضور کی کیا رہنمائی ہے؟ کس طرح رابطے قائم رکھے جائیں؟ کون کم گو ہے، سننے والا یا بولنے والا؟ حضور، جو فنش عوام ہے ان کی طبیعت میں کافی شائنس ہے، جلدی یہ اوپن نہیں کرتے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو پھر ذاتی رابطے بنائیں، دوستیاں بنائیں، تعلق رکھیں، اپنے ہمسایوں سے تعلق رکھیں، ہمسایوں کو پتہ لگے، مختلف سیمینار کریں، اس میں آپ ان کو بلائیں، چھوٹے موٹے پیمانے پہ سیمینار کریں. دعوت مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک سیمینار ہو جائے، انٹرفیتھ پروگرام ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے، اس میں بلائیں اور وہاں یہ سنیں آپ کی باتیں. جب سنیں گے تو خود ہی سوال کریں گے
آہستہ آہستہ انٹروڈکشن ہوگی. پھر اخباروں میں لکھیں, خط لکھیں, اسلام کیا چیز ہے, اسلام کی تعلیم کیا چیز ہے, امن کیا چیز ہے, امن دنیا میں کس طرح قائم ہو سکتا ہے, اسلام کا کیا نظریہ ہے امن کے بارے میں ہیں, اور موجودہ پھر کنٹمپریری ایشوز جو ہیں ان کے اوپر اصل رائے کیا ہونی چاہیے, ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا رائے ہے, وہ لکھیں. تو پھر ان کو توجہ پیدا ہوگی, ہاں یہ لوگ صرف پرانی باتیں نہیں کرتے, دقیانوسی صرف مذہب کی بات کر کے ہمیں نہیں بگڑا لے, بلکہ یہ کنٹمپریری ایشوز کے اوپر بھی بات کر کے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کھلیں گے تو واقفیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. جو فنش بھی لوگ جو ہیں جن کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں, آپ کے ساتھ اگر کسی کی ذاتی دوستی ہے, میں جانتا ہوں بعضوں کو جن کی ذاتی دوستیاں, ان کے ساتھ تو بڑے کھل کے باتیں کرتے ہیں وہ تو ذاتی تعلق بنانے کی بات بھی ہے نا. لیکن ذاتی تعلقات بنانے کے علاوہ ایک اوور آل پکچر آپ کو دینی پڑے گی اسلام کے بارے میں, اور وہ سوشل میڈیا اور اخبار اور مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر گیدرنگ, سیمینار, اس طرح کی باتیں کریں. ٹھیک ہے نا؟ جی حضور, جی حضور. ٹھیک. اور پیارے حضور, لوگوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ کیسے پیدا کیا جائے؟ چھوٹے چھوٹے اقتباس بنا کے ان کو ٹائپ کر کے پرنٹ نکال کے لوگوں کو دیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. ایک کتاب کو پڑھنے کو لگاتار پڑھنا لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں, ان کو پڑھنا مشکل ہے. تو وہ اقتباسات اب دیں گے تو کچھ نہ کچھ اس ٹاپک کے اوپر توجہ پیدا ہوگی. انگلش میں, اردو میں ٹائپ کر کے تو گھروں کو دیا کریں. کچھ نہیں تو کتابیں, کچھ نہیں تو کم اقتباسات ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. الفضل میں اقتباسات آتے ہیں, جو الفضل میں, روزنامہ الفضل میں, اور جو انٹرنیشنل الفضل ہے اس میں اقتباسات آتے ہیں. شروع پہلے صفحے پہ مسیح علیہ السلام کی وہی نکال کے دے دیا کریں لوگوں کو, تو کچھ نہ کچھ تو کم از کم پتہ لگ جائے گا نا. باقی آج کل رجحان ہی نہیں پڑھنے کا. آج کل تو رجحان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو, سن لو, 30 سیکنڈ کے اندر جو بات کان میں پڑ جائے وہ دیکھ لو ہیں, یا ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ لو ہیں, اس کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے. یا پھر آڈیو بکس بنائیں, وہ بنا کے دیں تاکہ ٹریول کرتے ہوئے, ٹیکسی چلاتے ہوئے, ادھر ادھر جاتے ہوئے کانوں پہ لگا لیں, وہ سن لیں. وہ بھی دلچسپی کا سامان ہو جاتا ہے. پڑھنے کا رواج ویسے ہی کم ہو گیا عموماً, اس لیے ایک تو چھوٹے چھوٹے اقتباسات لیں مختلف ٹاپکس پہ. آج کل کے جو ٹاپکس ہیں کنٹمپریری, نمازوں کی ضرورت, خدا کی وحدانیت ہیں, اللہ تعالیٰ کی وجود کی ہے کہ نہیں ہے, ایگزسٹنس آف اللہ, اس کی ضرورت, اور یہ سب بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں. تو ان کے اوپر اقتباس نکال کے وہ پرنٹ کر کے لوگوں کو بھیجیں, پھر آڈیو بنا کے بھیجیں. تو اس طرح لوگوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو آواز کان میں پڑے گی نا. کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں رہا, کتابیں سننے کا رواج ہے. کتابیں آڈیو بکس بنا دیں. اس لیے اہل اسلام نے بھی بہت ساری آڈیو بکس بنائی ہوئی ہیں, ان کو بھی دیکھیں, ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں, یا ریکارڈ کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. Another AMLA member asked, what is the way to respond to those social and moral practices prevalent in the West that are contrary to the teachings of Islam? آپ لوگوں کو بیان کرنے سے پہلے اپنے گھروں کو بیان کریں. ٹھیک ہے؟ پہلے تو بچوں کے ساتھ اتنی دوستی رکھیں کہ بچے جب اسکول سے آئیں تو وہ بتائیں کہ آج ہمیں اسکول میں اس بارے میں ہمیں کیا پڑھایا, اور پھر آپ اس کو بتائیں کہ تمہاری عمر کیا ہے, اور بعض باتیں جو تمہیں اب بتائی جا رہی ہیں تمہیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے, تمہیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے چیز. جب تم بالغ ہو گئے تمہیں سمجھ آئیں گی, پھر تم دوبارہ سوال پوچھنا, پھر تمہیں سمجھایا جائے گا. تو اس طرح پھر جو سوال تمہارے ذہن میں اٹھیں ان کے جواب بھی تمہیں مل جائیں گے. پھر مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ان کے لیول پہ رکھ کے بچوں کے, 5 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ ہیں, اور ان سے بے تکلف ہو کے پھر ان کو باتیں کرنی پڑیں گی. نہیں تو دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے آپ اپنے بچوں کو ضائع نہ کر دیں. اصل فکر یہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلو پھر. جی جزاک اللہ حضور. نیکسٹ. بعض دفعہ افراد قرآن کریم صحیح تلفظ سے نہ پڑھنے کا عذر یہ بیان کرتے ہیں
کہ عربی ہماری مادری زبان نہیں، تو ان کو اس طرف کیسے توجہ دلائی جا سکتی ہے؟ ان سے کہو بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو کلاسیں شروع کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تلفظ ٹھیک ہو جائے. دیکھو ایک چیز ہے گلے سے آوازیں نکالنا، کاف دال دے کرنے کو حافظوں کی طرح وہ نہیں پڑھ سکتا کوئی، میں بھی نہیں پڑھ سکتا. صرف یہ ہے کہ صحیح تلفظ زبر زیر پیش مد شد جو ہے نا اس کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں قرات کا سوال نہیں ہے، ترتیل اور تجوید سکھانے کا سوال ہے، وہ آپ نے سکھانی ہے، وہ سکھائیں. ٹھیک ہے نا. چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. Those were highlights from 2 virtual mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur Anwar Ayatollah Talib Nasir al-Aziz continued his series of sermons on the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whilst narrating from the writings of Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, Hazur related an incident which illustrated how the status of Hazrat Umar radiyallahu anhu was elevated both spiritually and in the worldly sense after following the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. مسلم اور فرماتے ہیں کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اونٹوں کو چرانے والا ایک شخص عظیم الشان بادشاہ بن گیا، اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بنا بلکہ روحانی بھی. یہ حضرت عمر تھے جو ابتدائے عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ حج کو گئے تو راستے میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے. دھوپ بہت سخت تھی جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہ کرتا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں. آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بڑے دوست تھے اور جن سے آپ فتنے کے متعلق پوچھا کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، حضرت عمر سے پوچھیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں. انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آگے چلیے، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ سے تھک کر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا تھا. میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ کیا تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر سو رہنا. تو ایک وقت میں میری یہ حالت تھی، لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ دیا کہ آج اگر لاکھوں آدمیوں کو کہوں تو میری جگہ جان دینے کے لیے تیار ہے. اس واقعہ سے اور نیز اس قسم کے اور بہت سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس حالت میں تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کی کیا حالت ہو گئی، اور انہوں نے وہ درجہ اور علم پایا جو کسی کو حاصل نہ تھا.